السلام علیکم ساتھیوں اور دوستوں، ہم نے کتاب انسان کامل کا صفحہ نمبر 240 تک اپنی پچھلی ویڈیو میں سنا اور پڑھا تھا۔ آج ہم صفحہ 241 سے دوبارہ شروع کریں گے۔ غزوہ بنو قریظہ سن 5 ہجری۔ یہود کا قبیلہ بنو قریظہ معاہدے سے انحراف کر چکا تھا۔ غزوہ احزاب میں انہوں نے مسلمانوں کے حریفوں کے ساتھ شامل ہونے کا باقاعدہ اعلان کر دیا تھا، اس لیے انہیں بدعہدی اور غداری کی سزا دینا ضروری تھا۔ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے واپس تشریف لائے، اسی روز عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستی میں ادا کرنے کا اعلان فرما دیا۔ آپ کے ساتھ مجاہدوں کی تعداد 3000 تھی۔ مجاہدین کے لشکر کو دیکھ کر بنو قریظہ قلعوں میں بند ہو گئے۔ ان کے قلعے مضبوط تھے، اسلحے کی بھی کمی نہیں تھی، سامان خوراک بھی وافر مقدار میں موجود تھا۔ پانی کے چشمے بھی ان کے پاس تھے۔ مسلمانوں نے بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 25 روز تک مسلسل جاری رہا۔ ایک دوسرے کی جانب پتھروں اور تیروں کی بارش ہوتی رہی۔ جب بنو قریظہ کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمان واپس نہیں جائیں گے تو ان کا ایلچی ابو لبابہ یہ پیغام لایا کہ جن شرطوں پر بنو نذیر کو مدینے سے جانے کی اجازت دی گئی تھی، انہی پر بنو قریظہ کو بھی جانے کی اجازت دے دی جائے۔ بنو قریظہ نے اوس میں سے سعد بن معاذ کو اپنا ثالث چنا۔ اگرچہ حضرت سعد بن معاذ غزوہ خندق میں ایک تیر لگنے سے زخمی ہو چکے تھے، انہوں نے دونوں فریقوں سے عہد لیا کہ ان کا فیصلہ قبول کیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ نے بطور ثالث حکم دیا کہ بنو قریظہ کے تمام افراد قلعوں میں سے نکل آئیں اور ہتھیار ڈال دیں۔ ان سب کو باندھ لیا جائے، مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال کو غنیمت کے طور پر مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ آسمانوں سے اترے ہوئے فیصلے کے احکام سے موافق ہے۔ یہ یہودی تورات میں ایمان رکھتے ہیں اور تورات کے باب استثنا 14:10-20 کے احکام میں لکھا ہے، جب تم کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچو تو اسے صلح کا پیغام دو۔ اگر وہ تمہیں صلح کا جواب دے اور اپنے پھاٹک تمہارے لیے کھول دے تو وہاں کے تمام باشندے تمہارے باج گزار بن جائیں گے، اور اگر وہ تم سے صلح نہ کریں بلکہ لڑنا چاہیں تو تم ان کا محاصرہ کرنا، اور جب خدا انہیں تمہارے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالو، عورتوں، بچوں، چوپایوں اور مالوں کو اپنے لیے رکھ لو اور استعمال کرو۔ حضرت سعد بن معاذ بنو قریظہ کے نامزد ثالث تھے اور انہوں نے ان کی مقدس کتاب تورات اور شریعت موسوی کے مطابق فیصلہ دیا۔ قرآن مجید میں اس غزوے کا تذکرہ اس طرح کیا گیا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 56 تا 57 کا ترجمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ کہ جن سے اے نبی آپ نے معاہدہ کیا ہے، پھر وہ اپنا معاہدہ ہر بار توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس و پشت ہوں دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ غزوہ خندق اور بنو قریظہ کی بیخ کنی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سکون نصیب ہوا، کیونکہ ایک طرف یہودیوں کی فتنہ پردازیوں کا خاتمہ ہو گیا تھا اور دوسری طرف قریش مکہ اور عرب کے دیگر قبائل پر مسلمانوں کی دہشت بیٹھ گئی تھی۔ یہ دور کئی چھوٹے چھوٹے غزوات و سرایا پر مشتمل ہے، جن میں کچھ کے نام یہ ہیں: سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بنو عیان، سریہ ذوالقصہ، سریہ ایس۔
غزوہ خیبر سن 7 ہجری۔ یہودیوں کی بڑی تعداد خیبر میں موجود تھی۔ خیبر کی آبادی اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ اس میں 8 بڑے قلعے اور مزید کئی قلعے اور گڑھیاں تھیں۔ اس طرح ان کی دفاعی لائن بہت مضبوط تھی۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ نائم فتح کیا، اس کے بعد قلعہ صاف فتح ہوا۔ قلعہ زبیر پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا محاصرہ کیا اور مسلمانوں نے ان کے پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ بآسانی فتح ہو گیا۔ قلعہ ابی کی دیواروں پر منجنیق کے ذریعے گولہ باری کر کے شگاف کیے گئے اور یہودیوں کو بدترین شکست ہوئی۔ اس قلعے کی فتح سے خیبر کا آدھا حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد خیبر میں 3 بڑے قلعے نزات، شق اور سلالم کے تھے۔ جب یہود کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے صلح کی پیشکش کی۔ ان کے سرداروں نے ان شرائط پر صلح کر لی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جاں بخشی کر دی جائے گی، ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے اور وہ انہیں ساتھ لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے۔ اموال، باغات، زمینیں، سونا چاندی، گھوڑے، زرہیں مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے اور ہر آدمی اپنی پشت پر صرف کپڑے لاد کر لے کر جا سکیں گے۔ اس طرح خیبر کی فتح مکمل ہو گئی۔ اس جنگ میں شہداء کی تعداد 18 بتائی گئی ہے جبکہ یہود کے مقتولین کی تعداد 93 ہے۔ غزوہ موتا سن 8 ہجری۔ موتا شام کا ایک شہر ہے جو علاقہ بلقا کے قریب ہے۔ یہ مقام بیت المقدس سے 2 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ آج کل یہ علاقہ مملکت اردن میں شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے بعد عرب کے ارد گرد کے حکمرانوں کے پاس سفیر بھیجے اور انہیں خطوط تحریر کر کے دعوت اسلام دی۔ ابتدائی سفارتوں میں حاکم بصرہ کے پاس بھی ایک خط حضرت حارث بن عمیر کے ہاتھ روانہ کیا گیا۔ راستے میں قیصر روم کے گورنر عمرو غسانی نے انہیں گرفتار کر کے قتل کروا دیا۔ کسی سفیر کا قتل اس زمانے میں بھی معیوب ترین سمجھا جاتا تھا۔ عیسائیوں کی مسلمانوں کے خلاف فوجیں اکٹھی کرنے کی خبریں بھی پہنچ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدین کا لشکر تیار کیا۔ آپ نے زید بن حارثہ کو سپہ سالار مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہوں گے اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے۔ آپ کی یہ ہدایات ظاہر کر رہی تھی کہ مسلمانوں کو انتہائی طاقتور دشمن کا مقابلہ ہوگا۔ آپ نے درس اخلاقیات جنگ دیا کہ بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی عورت، بچے، عمر رسیدہ فرد کو اور گرجے میں رہنے والوں کو قتل نہ کرنا، کھجور یا کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔ اسلامی لشکر نے شامی علاقے معان پہنچ کر پڑاؤ ڈالا تو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ ہرقل عزیز روم معاب کے مقام پر 1 لاکھ رومیوں کے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہے اور اس کے ساتھ قبائل عرب کے مزید 1 لاکھ افراد بھی جمع ہو گئے ہیں۔ 3000 مسلمان معاب کے مقام پر 2 لاکھ کے ٹڈی دل سے مقابلہ کر رہے تھے، مگر یہ معرکہ حق و باطل تھا۔ زندہ رہنے کی تمنا کسی کے دل میں نہیں تھی، جام شہادت پینے کی آرزو تھی۔ جس بے جگری سے مسلمان لشکر لڑ رہا تھا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جس ترتیب سے سپہ سالاروں کی شہادت کی پیش بینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اسی ترتیب سے وہ آگے بڑھتے رہے اور ایک کے بعد ایک علم سنبھال کر داد شجاعت دیتے رہے۔ عبداللہ بن رواحہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال ہنرمندی سے کمان سنبھال لی، جو قبول اسلام کے بعد کے قابل فخر سپاہی تھے اور وہ جنگی مہارت اور فنون حرب کے ماہر تھے۔ خالد
بن ولید ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ جس کے ذریعے رومیوں کو مرعوب کر کے کامیابی سے مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں۔ اگلی صبح انہوں نے سپاہ کی ترتیب بدل دی، میسرہ کو میمنہ کی جگہ اور مینا کو میسرہ کی جگہ رکھ دیا، ساقہ کو مقدمہ اور مقدمے کو ساقہ سے تبدیل کر دیا۔ مختلف چہرے دیکھ کر رومی یہ سمجھے کہ مسلمانوں کو کہیں سے کمک پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خالد بن ولید نے آہستہ آہستہ اپنے لشکر کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ رومی سمجھے کہ مسلمان ان کے ساتھ کوئی ایسی چال چل رہے ہیں جس سے انہیں نقصان پہنچا سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے فوجیں سمیٹ کر اپنے علاقے میں واپس چلا گیا۔ معرکہ موتا کے نتائج کا تجزیہ۔ اس معرکے میں صرف 12 مجاہد شہید ہوئے۔ دشمن کے جانی نقصان کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے ہوں گے، کیونکہ صرف خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ اس معرکہ میں دونوں لشکر بغیر کسی فیصلے کے میدان جنگ سے ہٹ گئے۔ 3000 مسلمانوں کا 2 لاکھ کے لشکر سے مقابلہ اور شکست سے بچے رہنا خود ایک ایسا کارنامہ ہے جس پر تمام عرب و عجم حیران رہ گئے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رومی اپنی ہی سرزمین پر لڑ رہے تھے اور مسلمان اپنے مرکز سے سینکڑوں میل دور تھے۔ ایسے میں دشمنوں کے تعاقب سے بچ کر کسی بڑے نقصان سے صاف بچ جانا لشکر اسلام کی جرأت، شجاعت اور حوصلہ مندی کی بیان دلیل اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حربی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شام میں بسنے والے عرب قبائل اس جنگ میں مسلمانوں کے بہادرانہ کارناموں پر حیران و ششدر تھے، اور رومی اپنی جگہ اس بات پر مطمئن تھے کہ مسلمان ان سے فیصلہ کن جنگ کیے بغیر لوٹ گئے اور جنگ نے طول نہ کھینچا۔ غزوہ حنین سن 8 ہجری، صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے بعد عرب کے بیشتر قبائل نے اسلام قبول کر لیا، مگر قبیلہ ہوازن جو کہ مال و دولت اور اپنی بہادری و شجاعت پر نازا تھا، اس کے سردار نے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے لشکر تیار کر لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لشکر کے ارادوں اور تیاریوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیشتر جنگجو ذرہ پوش تھے۔ فوج کے آگے آگے شہسواروں کی جماعت اور ذخیرہ بردار اونٹ تھے۔ اس لشکر کی کثرت اور ہتھیاروں کی سج دھج دیکھ کر کسی مجاہد نے کہا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا یہ جملہ ناگوار گزرا اور آپ نے سرزنش فرمائی اور کہا کہ اسلام میں فتح و نصرت کا انحصار کثرت و قلت سامان، اسلحہ و ہتھیار پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اس کی مدد پر ہے۔ جب اسلامی لشکر حنین پہنچا اور تہامہ کی وادیوں میں اترا تو مخالف فوج نے اچانک حملہ کر دیا اور تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اس اچانک اور غیر متوقع حملے سے مسلمانوں کی فوج میں افراتفری پھیل گئی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے۔ آپ نے بآواز بلند پکار کر کہا، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، لوگوں میری طرف آؤ۔ لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اس موقع پر آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی اور کہا، شہدت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور یہ ایک مٹھی مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ بچا جس کی آنکھ میں مٹی نہ گئی ہو۔ اس مشت خاک کی تاثیر پر قرآن گواہ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 17 کا ترجمہ ہے، اور پھینکی وہ مشت خاک آپ نے جس وقت کہ آپ نے پھینکی، لیکن اللہ نے پھینکی۔
دی۔ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 25 تا 26 کا ترجمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حنین کے دن جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا تھا تو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے دیکھا، یعنی فرشتے تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ غزوہ طائف سن 8 ہجری۔ مشرکین کا ایک گروہ اپنے سردار کے ساتھ طائف کے قلعے میں قلعہ بند ہو گیا۔ اس کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 1000 فوج بھیجی گئی، جس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس معرکے میں شریک تھے۔ محاصرہ کئی دن تک جاری رہا۔ قلعے کے اندر سے تیر اندازی اور باری جاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منجنیق نصب کروائی اور اس کے گولوں سے قلعے کی دیوار میں شگاف پڑ گیا۔ کچھ مسلمان اندر داخل ہو گئے، لیکن تیروں کی شدید بارش سے بعض مسلمان شہید ہو گئے۔ طائف کی معیشت میں انگوروں کے باغوں کی بہت اہمیت تھی۔ مسلمانوں نے جنگی حکمت کے تحت انگوروں کے باغوں کو تلف کرنا شروع کیا، تو اہل طائف نے پیغام بھیجا کہ آپ چاہیں تو باغوں پر قبضہ کر لیں، لیکن انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغوں کو تلف کرنے سے منع کر دیا اور اعلان کروا دیا کہ اہل طائف میں سے جو ہمارے پاس آ جائے گا اسے امان ہے۔ غزوہ حنین و طائف کا تجزیہ اور نتائج۔ غزوہ حنین اور محاصرہ طائف سے خودسر قبائل کا زور ٹوٹ گیا اور مسلمان اس طرف سے بھی مطمئن ہو گئے۔ مسلمانوں کو کثرت ساز و سامان اور کثرت تعداد پر فخر کرنے اور اس پر بھروسہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش کی، بلکہ سزا دی، صبر و استقلال کا درس دیا، جس نے ان کے دل سے مال و دولت کی محبت کو ختم کرنے کا کام کیا۔ غزوہ حنین و طائف میں کامیابی کے بعد یہ بات واضح ہو گئی، پورے عرب کے طول و عرض میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کے سامنے۔ عرب کے قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور قبیلوں پر منقسم لوگ ایک قوم بن گئے، اور ان کے افکار و اذہان میں گروہ بندی اور باہمی رقابت و تفاخر نسب کے جذبات مان پڑ گئے۔ وہ ایک منظم و مضبوط قوم بن کر آنے والی صدیوں میں دنیا پر چھا گئے۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری۔ فتح مکہ سن 8 ہجری کے بعد اہل عرب مسلمانوں کی طاقت ایمانی اور جذبہ جہاد سے مروب ہو چکے تھے۔ لوگ اللہ کے دین میں جوگ در جوگ داخل ہو رہے تھے۔ اس وقت دنیا کے سب سے بڑی فوجی طاقت رومیوں کی سلطنت تھی، جس کا عیسائی حکمران قیصر روم ہرقل تھا۔ رومی بہت سے معرکوں میں اہل عجم پر بھی غالب آ چکے تھے، اس لیے ان کے حوصلے بہت بلند تھے۔ قیصر روم ہرقل نے عباد نامی جرنیل کے زیر کمان 40,000 کا لشکر مدینہ روانہ کر دیا۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ رومیوں کو نہ تو پہل کرنے کا موقع دیا جائے اور نہ انہیں عرب کی سرحد کے اندر داخل ہونے دیا جائے۔ اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے خاطر خواہ تیاری کی ضرورت تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ غزوہ روم کی تیاری کی جائے۔ آپ نے اپنی منزل تبوک طے کی۔ ظاہر ہے کہ دور دراز کے سفر اور ایسی حکومت سے ٹکر لینے کا ارادہ جو اس وقت کی تقریباً آدھی دنیا پر حکمران تھی، بہت ساری تیاریوں کا متقاضی تھا۔ موسم بھی سخت گرمی کا تھا۔ پانی کا ذخیرہ، خوراک کی رسد، سواریوں کا انتظام اور اسلحے کا بندوبست، ہر کام کے لیے سرمایے کی ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد میں شرکت کی تیاری کے علاوہ صدقہ و زکوٰۃ کی رقم جمع کرنے کا حکم دیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت زوروں پر تھی اور وہ اپنے کل مال کا نصف لے کر حاضر خدمت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کل اثاثہ اٹھا لائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، 100 گھوڑے، 200 اوقیہ چاندی، 7 اوقیہ سونا، 70,000 درہم اور 1000 دینار نقد نظر کیے۔ ان کے علاوہ اور بھی صحابہ نے اپنا اپنا حصہ پیش کیا۔ نقد رقم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین میں تقسیم کیا تاکہ وہ جہاد کا سامان خریدیں۔ تاکید فرمائی سامان سفر میں زیادہ جوتے بھی رکھیں کیونکہ آپ کو اندازہ تھا کہ یہ پیدل سفر زیادہ کرنا ہوگا۔ مجاہدین کی تعداد 30,000 سے زیادہ پر مشتمل تھی، اس لیے شروع سے ہی سواری اور خوراک کی کمی محسوس ہونے لگی، اس لیے اس لشکر کو جیش اسرا بھی کہتے ہیں۔ اس مہم میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں وہاں کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا۔ انہوں نے ساتھ نہ لے جانے کا سبب دریافت فرمایا تو جواب دیا کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ منافقین نہ تو جہاد میں شریک ہوئے، نہ کوئی مال عطیہ کیا، بلکہ مومنین کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ 1-2 کھجور سے قیصر روم کی مملکت فتح کرنے اٹھے ہیں۔ منافقین نے اس دوران مسجد زرار تعمیر کرائی۔ یہ مسجد بظاہر عبادت کے نام پر بنائی گئی تھی، لیکن دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبوک روانگی سے قبل یہاں جمع ہو کر وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ جب آپ تبوک سے واپس لوٹ کر مدینہ آئے تو کلام پاک کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 107 کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں